معذرت خواہ ہیں اے دل، تجھے بے قدروں کے حوالے کر بیٹھے۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو رضیہ سلطانہ یوٹیوب چینل۔ آپ سن رہے ہیں رضیہ سلطانہ کی آواز میں علیشہ انصاری کا لکھا ہوا خوبصورت ناول عشق متشکرم۔ ہوپفلی آپ کو یہ ناول آڈیو کی صورت میں بہت پسند آ رہا ہوگا۔ میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کا بے حد شکریہ۔ مزید اچھی تحریریں سننے کے لیے میرے نئے ویورز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ نیچے دیے گئے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میرے آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اچھا سا کمنٹ کر دیا کریں تاکہ میرے چینل کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور میں آپ کے لیے اچھی تحریریں آڈیو کی صورت میں پیش کرتی رہوں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں عشق متشکرم کا نیکسٹ پارٹ۔ گھر پہنچتے رات ہی ہو گئی تھی۔ عائشہ تو سیدھا کمرے میں جا گھسی اور نیمل کی کلاس زرپاش صاحبہ نے لے لی تھی۔ موم، بھائی کو میں نے بتا دیا تھا، اب انہوں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا، یہ ان کی غلطی، آپ ان پہ غصہ کریں، میرا کیا قصور؟ وہ بالکل مظلوم بن رہی تھی۔ زرپاش نے اسے گھور کے دیکھا۔ اس کو اپنے 100 کام ہوتے ہیں، وہ مجھے تمہاری خبریں دیتا رہے گا کیا؟ بہت بگڑ رہی ہو تم، آنے دو تمہارے بابا کو، وہی تم دونوں کی خبر لیں گے۔ تینوں کے تینوں اپنے باپ پہ گئے ہیں من موجی۔ وہ غصے میں بڑبڑاتی کھانا کھانے لگی۔ یہ منظر ڈائننگ ہال کا تھا۔ اچھا چھوڑیے یہ سب، آپ کو پتا ہے میں آج کس سے ملی؟ وہ خوشی کے عالم میں چہکی۔ زرپاش کی توجہ کھانے پہ ہی رہی۔ او ہو موم، دیکھیے تو صحیح۔ نیمل نے پلیٹ میں چمچ رکھا اور سائیڈ رکھا موبائل ان لاک کیا اور کچھ چھیڑ خانی کرنے کے بعد سکرین ماں کی طرف گھمائی۔ زرپاش کا ارادہ سرسری سا دیکھنے کو تھا، پر تصور دیکھ کر نگاہیں ٹھہر گئی، ماتھے پہ لاتعداد شکنیں نمایاں ہوئی۔ انہوں نے حیرت سے نیمل کو دیکھا جو کندھے چوڑے کیے بیٹھی تھی اور شان سے چاول چمچ میں بھر کے منہ میں ڈالے تھے اور مزے سے شانے اچکائے جیسے کچھ جتا رہی ہو۔ کہاں ملی تمہیں؟ میران جا سے؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ ان کے پوچھنے پہ نیمل نے تفصیل بتائی۔ اور یہ بھابھی کی دوست انوش ہیں۔ ویسے سچ بتاؤں یہ میری جیسی ہی ہے، بھابھی سے بہت مختلف ہے اور بہت اچھی لڑکی ہے، اگر آپ بھی اس سے ملیں گی تو متاثر ہو جائیں گی۔ اس نے موبائل زرپاش کے ہاتھوں میں دے دیا جو تصویر زوم کر کے دیکھنے لگی تھی۔ نیمل ہنسنے لگی۔ میری بڑی خواہش تھی ایک بار میران جا سے مل لوں، دیکھیے پوری ہو گئی الحمدللہ۔ زرپاش سے موبائل لیتے اس نے کہا۔ وہ سر ہی ہلا سکی۔ بس آپ یہ میران نامہ بند کرو، کھانے پہ دھیان دو اور آئندہ بنا بتائے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ دو ٹو کہتی کھانے میں مشغول ہو گئی۔ مراد دیر رات گھر لوٹا تھا۔ عائشہ نیند کی کمی کی وجہ سے بیدار تھی اور کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے اتنا معلوم تھا کہ مراد کو آئے 10 منٹ ہو چکے ہیں اور وہ ماں کے کمرے میں حاضری لگانے ہی سب سے پہلے گیا ہے اور نیمل زرپاش کے ساتھ تھی، یہ بھی اسے معلوم تھا۔ مراد کمرے میں آیا، دونوں کے درمیان کوئی خاصی گفتگو نہ ہوئی۔ وہ سیدھا شاور لینے باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں تولیے سے بال خشک کرتے باہر نکلا تو عائشہ نے نظریں جھکا لی اور بیڈ کی دوسری جانب جا کے بیٹھ گئی جہاں عموماً وہ سوتی تھی۔ وہ اپنے کام کرتا ڈریسنگ کے پاس جا کے بال سنوارے، سردیوں کی بدولت ہاتھ خشک ہونے کی وجہ سے لوشن بھی ہاتھوں اور چہرے پہ ملا۔ عائشہ کو شدید کوفت ہوئی، کمرے میں ہیٹر کی وجہ سے گرمائی تھی۔ رات کو مراد کے نہانے کی عادت عائشہ کو بڑی چبھتی تھی۔ اتنی سردی میں رات کو نہانے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ تو ایسا مر کے بنا سوچے۔ اور پھر آخر کار صوفے سے شرٹ اٹھا کے اس نے وہ بھی پہن لی تو عائشہ نے نظریں اٹھائی اور کمرے میں دوڑائی۔ مراد کو دیکھا جو صوفے پہ لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ عائشہ کے پیٹ میں مرور اٹھ رہے تھے، وجہ تحفہ تھا۔ نیمل نے یقیناً وہ انگوٹھی کا باکس اسے دے دیا ہوگا، تو پھر وہ کب عائشہ کو دیتا؟ وہ بے حد بے چین ہو رہی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ اول تو اسے مراد برا لگتا تھا کیونکہ وہ پولیس والا تھا، پھر اس نے تقدیر سے سمجھوتا کر لیا، بس رہ رہی تھی، دن کاٹ رہی تھی۔ پر آج جو انوش اور نیمل کے ساتھ دن گزارا اسے خود میں تھوڑی تبدیلی محسوس ہوئی، اور مراد کے سرپرائز کا جو انوش نے بھانڈا پھوڑا تھا اب وہ بے صبری ہو رہی تھی کہ مراد کب خاموشی توڑے گا۔ وہ کافی دیر اسے بیڈ سے پشت ٹکائے دیکھتی رہی۔ مراد کو عائشہ کی نظریں خود پہ جمی کافی دیر پہلے ہی محسوس ہو گئی تھی، پر وہ ہنوز اپنے کمرے میں اپنے کام میں لگا رہا۔ زیادہ ہی اچھا لگ رہا ہوں تو یہاں آ کے دیکھ لو،
شکل کی بہتر کوالٹی دیکھنے کو ملے گی۔ جب پانی سر سے گزر گیا تو مراد نے بھی عاجز آ کے کہا، پولیس والا تھا، اتنی دیر کسی کی نظروں میں رہنا برداشت نہیں ہوا تھا۔ اس کی بات پہ عائشہ جز بز سی ہو گئی۔ آپ کو تھوڑی دیکھ رہی ہوں، اندھیرے میں آپ تو کیا آپ کی شکل بھی نہیں دکھ رہی، وہ ناخن چباتے خفت مٹاتے ہوئے بولی۔ کمرہ نیم روشن تھا، عائشہ کی جانب کا لیمپ روشن تھا اور مراد کے لیپ ٹاپ کی سکرین۔ جب ہی کہہ رہا ہوں ادھر آ جاؤ، اس نے صوفے کے برابر میں اشارہ کیا۔ عائشہ دانت پیستی رہ گئی۔ آج وہ صحیح میں پولیس والا لگا تھا، وہی جو سے زہر لگتے تھے، اور وجہ بہت ساری تھی۔ ایک وجہ یہی جو مراد نے ایسی بات کر دی تھی۔ میں تو آنا نہیں چاہتی، پر آپ کی خواہش ہے، بار بار کہہ رہے ہیں، پاس بلا رہے ہیں تو ٹھیک ہے آ جاتی ہوں، وہ ہو بہو جتاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پاس بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس نے اٹھ کے رضائی کھولی تھی اور واپس بیٹھ گئی۔ مراد کے ہونٹ مسکراہٹ میں بدل گئے اور جب وہ بیڈ پہ لیٹ گئی تو مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ مراد پہ آج کل ورک لوڈ کافی تھا، اس نے شاید ٹکٹس بک کروائی تھی۔ لیپ ٹاپ بند کر کے اپنی جگہ پہ چلا آیا اور بیٹھ گیا۔ عائشہ کی طرف اس نے گردن موڑی جو اسی کی طرف کروٹ لیے لیٹی تھی، آنکھیں بند تھی۔ صبح جلدی اٹھ کے کچھ سامان پیک کر لینا۔ ٹانگیں بیڈ پہ رکھتے مراد نے رضائی خود پہ ڈالی۔ وہ فی الحال بیٹھا ہی تھا، عائشہ کی پٹ آنکھیں کھل گئی۔ کیوں؟ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ ہاں، سوات 2 دن کے لیے۔ پر کیوں؟ اٹھنے لگی تھی کہ مراد کی اگلی بات پہ منہ پہ قفل لگ گیا اور شرمسار سی ساکت رہ گئی۔ ہنی مون پہ نہیں لے کر جا رہا جو اتنے سوال جواب، ضروری کام ہے اس لیے جا رہا ہوں، اور تم اپنا سامان بھی پیک کر لینا، وہاں سردی زیادہ ہوگی، تمہاری وہاں ضرورت تو نہیں، پر یہاں چھوڑنا مجھے مناسب نہیں لگ رہا، تو تم میرے ساتھ ہی چلو گی۔ اس کے حکمیہ اٹل انداز، عائشہ ساکت سی اس کی پیٹھ دیکھتی رہ گئی، پھر ذرا سنبھلی۔ اور پلیز کروٹیں کم لیا کرو، مجھے صبح ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، اس کے لیے فریش رہنا لازمی ہے۔ ایک رات کو انسان سو کے سکون حاصل کرتا ہے، اس میں بھی تم پورا بیڈ ہلا کے رکھ دیتی ہو۔ اس کی بات پہ عائشہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور وہ اب بھی خاموش نہ ہوا، مزید بولا۔ خود تو چاہو دن میں بھی سو جاتی ہوگی، ہم پورے دن کام میں لگ کے خوار ہوتے ہیں، ایک رات نصیب ہوتی ہے، اس میں بھی بیگم صاحبہ کو سکون نہیں ہوتا۔ وہ تیز آواز میں ہی بربرا رہا تھا جیسے ساری بھڑاس نکالی ہو۔ عائشہ کو اس کے طنز پہ غصہ آنے لگا۔ کیا آدمی تھا، کبھی اتنا اچھا اور کبھی تانے دے کر ہی مار دے ایسا۔ ٹھیک ہے، پھر کل خود ہی 2 دن کے لیے باہر چلے جائیے گا اور آرام سے نیند پوری کر آئیے گا، میں وہاں نہیں ہوں گی تو آپ بالکل ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔ رضائی کھینچتے عائشہ نے کروٹ بھی بدل لی، اب مراد کی طرف اس کی پیٹھ ہو گئی۔ مراد جو چت لیٹ چکا تھا عائشہ کی طرف مڑا۔ تم سے پوچھا نہیں، میں نے تم کو حکم دیا ہے، اول شوہر کا حکم ماننا بیوی کا فرض ہے، اور میں نے صرف ساتھ چلنے کا کہا، اب بنا چوں چرا کیے سو جاؤ اور سونے دو، پتہ نہیں کتنا بولتی ہو۔ مراد نے طاقت لگا کے رضائی کھینچ کے خود پہ ڈالی تھی۔ عائشہ بھون کے رہ گئی، وہ بول رہی تھی یا مسلسل وہ طنز کے تیر برسا رہا تھا؟ حد تھی، دن رات اس نے بنگلے میں قدم رکھا تھا۔ ذوالفقار صاحب کو جب معلوم پڑا کہ آج پھر بغیر سیکیورٹی کے نکل گیا، انہوں نے گارڈز پہ بے حد غصہ کیا تھا۔ دونوں بار وجہ وہ لڑکی رمائزہ شنواری تھی، نہ جانے اس میں ایسا کیا تھا جو میران کو اس کے علاوہ اور کوئی دکھتی نہیں تھی۔ وہ اپنے دوست کی بیٹی سے اس کا رشتہ کرنا چاہ رہے تھے، پر رمائزہ کے ہوتے ہوئے یہ کرنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کو خبر مل گئی تھی وہ لڑکی بھاگ گئی ہے، فارم ہاؤس کے گارڈز میں سے ہی کوئی ایک ان کا پالتو تھا جس نے خبر دی تھی، اور وہ ان کے آدمیوں کے چنگل میں پھنس بھی چکی تھی، اور پھر وہاں میران آ گیا۔ میران نے رات کا کھانا کھایا، سونے سے پہلے اس نے لیپ ٹاپ کھولا تھا، انگلیوں کو حرکت دی، اور تھوڑی دیر میں فارم ہاؤس کے باہر کا منظر اس کے سامنے تھا۔ وہ اس لڑکی کی بہادری دیکھ رہا تھا، کیسے اس نے گارڈ کو بے ہوش کیا اور مہارت سے دیوار پھلانگ کے بھاگ گئی تھی۔ فوٹیج دیکھ کے وہ اش کر اٹھا، اس کی محبت کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی۔ آج میران نے اس پہ بالکل ترس نہیں کھایا تھا اور سخت فرمان جاری کر دیے تھے، پر اب غصہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ رمائزہ کی بھیگی آنکھوں کی پرچھائی نظروں میں گھوم گئی،
اس کا ہر درد وہ ختم کر دینا چاہتا تھا، پر وہ لڑکی بہت پتھر دل بن رہی تھی، اس کے جذبات کی قدر کرتی پر قبول نہیں کرتی تھی، کچھ مغرور سی بھی تھی وہ۔ خیر، دل میں دھڑکنے لگی تھی، جلد از جلد اسے حاصل کرنے کی خواہش تھی۔ ایک بار اس نے پھر سکرین دیکھی، باریک سی ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی۔ میری شیرنی۔ مسکراہٹ روک کے لقب دیتے اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ ساری رات میران کے انتظار میں جاگتے رہے تھے۔ جب اس کی گاڑی کی آواز آئی، بالکنی میں جا کے اسے اندر بھرتے دیکھا، تب بستر پہ جا کے لیٹے۔ اب جب صبح وہ آفس میں شمس سے کل رات کے واقعے پہ گفتگو کر رہے تھے، میران نک سکسا تیار ان کے آفس میں آیا۔ بیٹے کو سامنے خوبرو دیکھ کر ان کے جسم میں الگ ہی غرور اور سرور اور سرشاری سرایت کر جاتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کو میران سے محبت نہیں تھی، پر میران کے علاوہ ان کو اپنے کالے دھندوں سے بھی محبت تھی۔ یہ ان کی آفس کی عمارت تھی۔ وہ چلتا ہوا گلاس بول تک آیا۔ کھڑکی کھول کے اس نے ٹھنڈی ہوا کے اندر آنے کا راستہ بنایا۔ وہ بہت پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ آپ کے آدمیوں نے اچھا نہیں کیا۔ وہ گھوم کر ان کے سامنے میز کے دوسری طرف ریوالونگ چیئر گھسیٹ کر بیٹھا۔ شمس پہ نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کی تھی۔ وہ تم سے خود رہائی چاہتی ہے تو کیوں قید کر رکھا ہے؟ تمہارے قابل نہیں وہ سیدھے ہو کے بے تاثر انداز میں بولے۔ میران نے کوئی تاثر نہ دیا، نظریں ان پہ جمائی۔ ذوالفقار صاحب، اپنی انا کو ختم کر دیں، اس جنگ میں اکیلے رہ جائیں گے، چھوڑ دیں یہ سب۔ وہ لڑکی بے قصور ہے جو اتنا سب برداشت کر رہی ہے۔ وجہ ایک آپ اور دوسرا اس کا اپنا باپ ہے۔ میں اسے بس بڑے نقصان سے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ رمائزہ اس کے لیے کیا تھی؟ اس کی گواہی وہ دینا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ مختصر سی اس نے بات کہی اور کھڑا ہو گیا۔ اور ہاں، اگر یہ پالتو کتے زیادہ جمع ہو گئے ہیں تو نکال دیں، ایسے مرنے کے لیے ان کو میرے کاموں میں ٹانگ اڑانے کے لیے نہ چھوڑیں۔ وہ آرام سے کہتا ٹھنڈے ٹھار لہجے میں جیبوں میں ہاتھ ڈال کر باہر نکل گیا۔ پیچھے کمرے کا ماحول گرم ہو گیا تھا۔ ذوالفقار جان نے شمس کو دیکھا۔ اس پولیس والے کے کیا حال چال ہیں؟ نئے کیس میں پھنسا ہے، پر وہ چھوٹے سائن سے تعلقات اچھے بنانے کی صحیح کوشش میں ہے۔ میران کو کچھ عرصے کے لیے باہر بھیجنا پڑے گا۔ اٹلی کی لیدر فیکٹری میں نقصان ہو رہا ہے۔ اپنے دادا کے کاروبار کے لیے وہ لازمی وہاں جائے گا۔ تسلی سے سر ہلاتے انہوں نے لمحوں میں پلان بنا لیا تھا۔ نقصان تھا یا کروایا جائے گا؟ شمس کے چہرے پہ گہری مسکراہٹ دھار آئی۔ ذوالفقار صاحب ہنس دیے، کیونکہ بہت سے کام تھے جو میران کو غیر موجودگی میں ختم کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ حلیمہ بھی رات سے رمائزہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کے تھک گئی تھی۔ اس نے دروازہ نہ کھولا۔ انہوں نے کچھ دیر اسے اکیلے چھوڑنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ ساری رات ان کی جاگتی آنکھوں میں گزر گئی۔ فجر ادا کی، سورج نکلا۔ انہوں نے ناشتہ بنایا، کمرے سے چابیوں کے گچھے سے مطلوبہ چابی نکالی اور رمائزہ کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ چابی کی آواز پہ اس کے وجود میں جنبش ہوئی۔ وہ زمین پہ بیڈ سے پشت ٹکائے گھٹنوں کے بل بیٹھی ساری رات روئی تھی۔ حلیمہ بی نے دروازہ اندر کی جانب دھکیلا اور اندر قدم رکھے۔ پورا کمرہ صاف ستھرا پڑا تھا، بس ایک وہی بے جان سی سکڑی سمٹی ٹھنڈے فرش پہ بکھری حالت میں پڑی تھی۔ رمائزہ نے سر اٹھا کے دیکھا۔ سرخی میں مائل آنسوؤں کے دھبوں سے بھرا بھرا چہرہ، سوجے ہوئے آنکھوں کے پپوٹے۔ اس کی حالت پہ انہیں دکھ ہوا۔ وہ اس کے پاس آئی، پنجوں کے بل بیٹھی، چہرے پہ چپکے بال پیچھے کیے، ہاتھوں سے ہی اس کا چہرہ صاف کیا تھا۔ اس نے آنسو پہ قابو پاتے افسوس، غم کے ملے جلے تاثرات سے انہیں دیکھا اور جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ان سے ناراض تھی۔ ہونا تو حلیمہ بی کو چاہیے تھا۔ وہ اس کے اقدام پہ خفا ہوئی بھی تھیں، پر رات میران جو اس پہ اتنا برسا تھا، اس کے آگے حلیمہ بی نے اپنی ناراضگی بھلا دی تھی۔ اب کیوں محبت کا احساس دلا رہی ہیں؟ جب کل آپ کی ضرورت تھی، آپ ایک لفظ بھی میری حمایت میں نہیں بولی۔ ہاں، بولتی بھی کیوں؟ آپ تو اسی کی ملازمہ ہیں، اسی کا کہا مانے گی، چاہے وہ دوسروں کی زندگی کے کچھ بھی فیصلے کرتا پھرے۔ بلکہ مجھے معاف کر دیں، آپ کے سائن کے خلاف بہت بکواس کر رہی ہوں۔ دبے دبے گراتے لہجے میں اس نے غصہ ظاہر کیا اور آخر میں تمسخر سے معافی مانگتے ہنسی۔ میرا بچہ، میں تم دونوں کے درمیان کیا بولتی؟ مجھے اتنی چھوٹ حاصل نہیں ہے۔
ساری چھوٹ آپ کو حاصل ہے، وہ سب کچھ آپ کو بتاتا ہے۔ میں اندھی نہیں ہوں، میں نے دیکھا ہے کتنی آپ سے محبت کرتا ہے، کتنا اسے آپ کا خیال ہوتا ہے۔ جب بھی آتا ہے میرے ساتھ ہمیشہ آپ کی بھی خیریت دریافت کرتا ہے۔ باقی ملازموں کے ساتھ اس کا ایسا رویہ نہیں، آپ کو وہ ماں کی طرح سمجھتا ہے اور آپ بھی بیٹا سمجھتی ہیں۔ چھوٹے سائیں کرنا میرے سامنے ایک بہانہ ہے۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی پھٹ پڑی۔ حلیمہ بھی تحمل سے سنتی رہیں، پھر سانس بحال کی۔ میں چلی گئی تھی، پھر اس نے واپس مجھے یہیں لا کر پھینک دیا، اور میں اس کا کوئی حکم نہیں مانوں گی۔ کمرے میں بند رہوں؟ ہوتا کون ہے مجھ پہ فیصلے تھوپنے والا؟ آپ اسے روک سکتی تھی، پر آپ نے اسے نہیں روکا۔ مجھے آپ سے یہی شکایت ہے۔ کیوں روکتی ان کو؟ ان کا فیصلہ ٹھیک تھا، تم بھاگ نکلی، سزا تو دیتے نا۔ اندازہ بھی ہے تمہاری فکر میں کتنا پریشان ہوئی ہوں۔ اگر وہ بیٹوں کی طرح ہے تو تم بھی بیٹی جیسی ہو۔ بہت غصہ آیا تھا تمہاری حرکت پہ، میرے بھروسے کو تم نے ٹھیس پہنچائی ہے۔ وہ اسے دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ روما کے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ میں ڈر گئی تھی، اگر وہ نہ آتا تو عزت بچاتے بچاتے مر جاتی۔ ان غلیظ نظروں سے اسے خوف بھی آیا تھا۔ دوسری طرف میران کی نگاہیں ذہن میں گردش کرنے لگی، جہاں ہمیشہ عزت و احترام ہوتا تھا اور اس کے علاوہ وہ محبت یا پھر غصہ۔ میں نے لڑنے کی بہت کوشش کی، پھر بھی سر جھکائے وہ خاموش ہو گئی۔ حلیمہ بھی اپنی بات مکمل کر کے کمرے سے نکلنے لگی تھی، پر اس کے دھیمے نم لہجے پہ قدم رک گئے۔ وہ پلیٹیں اس کے پاس واپس لے آئی۔ اکیلا کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اسے خود سے لگا لیا۔ وہ لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی، اس کے بالوں پہ بوسہ دیا، اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ سوری۔ پھر خاموشی میں آواز پھیلی۔ حلیمہ بی نے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ کل بہت ستایا ہے تم نے، اب بھول جاؤ، جو ہوا غلطی تمہاری تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھڑا کیا۔ ساری رات جو وہ روئی، وجوہات ایک میران کا لہجہ اور دوسرا ان لڑکوں کے ساتھ ہوا حادثہ تھا۔ ان کی نگاہیں یاد آتے ہی پورا جسم اسے جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کسی نے جسم میں انگارے بھر دیے ہوں۔ وہ کیا کرے گا ان کے ساتھ؟ وہ ایسے درندوں پہ رحم نہیں کریں گے جو کسی لڑکی کی عزت خراب کرنے کے دریپ پہ تھے۔ ان کا لہجہ سرد ہو گیا تھا۔ مار دے گا؟ اسے حیرانی ہوئی۔ حلیمہ بھی خاموش رہی۔ رومائزہ نے اپنا جلا ہوا ہاتھ آگے کیا، جس کے زخم بالکل تازہ تھے اور چھالے پڑے تھے۔ حلیمہ بھی سر پکڑے رہ گئی۔ پاگل لڑکی، کیا کرتی ہو تم؟ رات سے تکلیف برداشت کر رہی ہو۔ وہ فوراً کریم اور پٹی لے آئی تھی اور اس کے ہاتھ پہ لگانے لگی۔ وہ ان کے خیال کرنے پہ جی بھر کے مسکرائی۔ ہاں تو مجھے غصہ تھا، اس لیے نہیں بتایا۔ جب ان موالیوں سے دو ہاتھ کیے اس وقت تو بس میرا ضبط تھا، اور اس نے جب بے دردی سے ہاتھ پکڑے تھے اتنی جلن ہو رہی تھی مجھے، اور جب چھلانگ لگائی تب بھی ہاتھوں کے بال ہی گری تھی۔ سب سے زیادہ اس ہاتھ پہ ظلم ہوا ہے۔ وہ دکھی انداز اپنا کر بولی۔ خود ہی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہو، بہت لاپرواہ ہو۔ نہیں بھئی، میں اپنا بہت خیال رکھنے کی کوشش کرتی تو خود ہی دیکھ لیں۔ اس نے اشارہ چہرے کی طرف کیا۔ حلیمہ بی نے اس کی شکل دیکھی۔ روتی شکل لگ رہی ہے بالکل۔ ان کی بات پہ وہ ہنس دی۔ شکر ہے میں نے مارشل آرٹس سیکھ لی تھی، بچپن سے ہی شوق تھا۔ دیکھیے کتنا کام آیا یہ سب سیکھنا۔ ہر لڑکی کو چاہیے اپنی حفاظت کے لیے کراٹے سیکھ لے۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی، زیادہ بول کر بھی وہ اپنی تکلیف کو چھپانے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ حلیمہ بھی تو بس اس کے سننے کے لیے رہ گئی تھی۔ پٹی کر کے وہ فارغ ہوئی۔ رومائزہ نے ہاتھ الٹ پلٹ کر دیکھا۔ تھینک یو۔ آپ شاباش، فریش ہو لو نا، ناشتہ بن گیا، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ٹیبل سیٹ کر رہی ہوں، تم فٹافٹ آ جاؤ، مسکرا کر کہا تو اس نے سوجی ہوئی بڑی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ اس نے منع کیا ہے؟ آپ حکم عدولی کریں گی؟ اسے حیرت ہونے لگی۔ اگر وہ میرے بیٹے ہیں، تم میری بیٹی ہو، آخری فیصلہ ماں کا ہوتا ہے۔ چلو جلدی سے آؤ، وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ نہیں ہوں گے، البتہ اگر تم ان کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتی تو میں ناشتہ یہیں لے آتی ہوں۔ روما نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ایسا نہیں ہے، میں آپ کے کہے بغیر خود باہر نکل آتی۔ کیوں مانوں؟ اس کی بات آیا برا کی ڈنے پر بنا پھرتا ہے۔ آخر میں بربراتی ہوئی وہ واش روم میں گھس گئی۔ حلیمہ بھی ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی، اور رومائزہ شنواری کا بھی کوئی ثانی نہیں تھا۔
مراد فریش ہو کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا. اسے لگا عائشہ اٹھ جائے گی، پر جب وہ آدھے گھنٹے بعد واپس آیا تو وہ اب تک رضائی میں دب کے سو رہی تھی. اس نے سانس خارج کی، گھڑی دیکھی، 10 بجے تھے اور 2 بجے ان کی فلائٹ تھی. سر جھٹکتے وہ اس کے پاس آیا. آج وہ پہلی بار اسے خود سے اٹھا رہا تھا. اسے خود بھی سمجھ نہیں آیا کیا بولے. سنو، سرہانے کھڑے اس نے مخاطب کیا، پر وہ ٹاس سے مس نہ ہوئی. مراد نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے بازو سے جھنجھوڑا. بیگم صاحبہ اٹھ جائیے، دیر ہو رہی ہے. ایسے بے دردی سے جھنجھوڑنے پہ وہ بوکھلا کے اٹھ بیٹھی تھی. آنکھیں ڈھنگ سے کھل بھی نہیں پائی تھی. اس نے انگلی سے آنکھیں رگڑ کے مراد کو دیکھا جو اس کے سر پہ قریب ہی تیور چڑھائے کھڑا تھا. کیا آپ کو طریقے سے جگانا نہیں آتا؟ تم ہی بتا دو کس طریقے سے جگاتا. عائشہ پہ نظریں ٹکائے اس نے پوچھا. آواز دے دیتے میں جاگ جاتی. خود پہ سے رضائی ہٹاتے ہوئے وہ بولی. ہر طریقہ فیل ہو چکا تھا، پھر مجھے اپنا طریقہ آزمانا پڑا. فٹافٹ تیاری کرو، 2 بجے کی فلائٹ ہے. زیادہ کچھ نہ بھرنا، بس گرم کپڑے رکھ لو 2 دن کے حساب سے. مسحری سے اٹھ کے اس کے روبرو کھلے بالوں میں کھڑی تھی. وہ زیادہ تر اسے جگائے بنا ہی نیچے چلا جاتا تھا. عائشہ خود نیمل کے ساتھ ٹیبل پہ آ جاتی تھی. شادی کی پہلی صبح کے بعد اس نے آج اسے جاگنے کے فوراً بعد دیکھا تھا. پتہ نہیں کیوں اسے اچھی لگنے لگی تھی. اس پہ سے نظریں ہٹائے وہ بالکنی کی طرف بھاگ گیا. عائشہ شانے اچکاتی فریش ہونے چلی گئی. ایک ہی سوٹ کیس میں ان دونوں کا سامان آسانی سے آ گیا تھا. مراد سوٹ کیس لے کر باہر چلا گیا تھا. عائشہ اپنی تیاری میں لگی تھی. اس نے انوش کو فون ملایا ہوا تھا. کب تک واپس آؤ گی؟ بس 2 دن میں. آئینے میں اپنے سراپے پہ اس نے نگاہ ڈالی اور انگلیوں کی مدد سے سر میں آڑی مانگ نکال لی. وہ مکمل تیار ہو چکی تھی. لڑکی ایک بات بتاؤ. انوش جامعہ میں بیٹھی کینٹین میں موجود کافی کا گھونٹ بھرتے بولی. ارد گرد کی دنیا میں خوب شور تھا. عائشہ سے بات کرنے کے لیے اس نے پرسکون سا کونا اپنے لیے تلاش کیا تھا اور وہیں ٹک گئی. سچ تو یہ تھا کہ رومائزہ اور عائشہ کے بغیر جامعہ میں بالکل اس کا دل نہیں لگتا تھا. اسٹڈیز کب کنٹینیو کرو گی؟ یونی آنے کا کب کا ارادہ ہے؟ آنا بھی ہے کہ نہیں؟ وہ کڑے تیور لیے بولی. عائشہ نے لب بھینچے. مجھے نہیں پڑھنا مزید کچھ بھی. سسرال کی جھنجھٹیں دیکھوں یا اپنی پڑھائی؟ اس کے بے نیاز صاف انکار پہ انوش کی آنکھیں باہر آئی. اسے خوب غصہ چڑھا. عائش، دماغ ہی دہی بیچنے چلا گیا ہے کیا؟ سسرال والے تم سے کون سا کوئی کام کرواتے ہیں؟ اور تم تو پہلے دن سے ہی شادی کے بعد بھی پڑھنا چاہتی تھی. پھر یہ اب کیا ہوا؟ انوش نے فون کان کی دوسری طرف لگایا. پہلے حالات کچھ اور تھے، اب حالت نے رخ بدل دیا ہے. میرا دل سب سے اچاٹ ہو گیا ہے. پڑھ کر میں نے کون سا جھنڈے گاڑ لینے ہیں؟ اس کا بجھا لہجہ انوش کے زیر غور تھا. اسے اندازہ نہیں تھا عائشہ پڑھائی سے یوں منہ موڑ لے گی. وہ ذہین لڑکی تھی. جب روما اور انوش اسے ملی تھی ابتدا کے دنوں میں تو کتابوں میں ہی اس کا سر ہوتا تھا. ان دونوں کے علاوہ اس کی کبھی کسی سے دوستی نہیں ہوئی تھی. ہاں، دفع ہو جاؤ تم بھی. روما سے تو میں بات نہیں کروں گی. سکون سے کشمیر میں بیٹھی ہے. تمہاری بھی شادی ہو گئی، تم بھی مجھے بھول جاؤ گی آہستہ آہستہ. ویسے بھی میرا نعم البدل تم کو نند کی صورت میں مل گیا اور میں دیواروں سے ٹکرے مارتی پھروں. بس اللہ حافظ. اس نے تل ملا کر کال منقطع کر دی. عائشہ ماتھا مسلتی گم سم سی پلٹی. بے ساختہ نظریں جھک گئی. مراد اسے بلانے آیا تھا اور لوگ پہ ہاتھ ٹکائے اسی کی جانب متوجہ تھا. چلو. وہ سر ہلاتی اس کے پیچھے ہو لی. انوش کو ناراض چھوڑ کے جانے کا اس کا بالکل دل نہیں تھا. تبھی موبائل وائبریٹ ہوا. مجھے آ کے شرافت سے منا لینا اور عقل تو میں اب تمہاری ٹھکانے لگا کے رہوں گی. اس کا میسج پڑھ کے اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی جو مراد سے چھپی نہیں تھی. مراد کے دیکھنے پہ عائشہ کے ہونٹ سکڑے. وہ لاؤنج میں سب سے ملنے کے لیے آ گیا تھا. سجل بھی صبح ہی آئی تھی اور ساتھ محمل کو بھی لے آئی تھی. اس کا ایک رشتہ بے شک نہ ہو پر بھانجی ہونے کا وہ دوسرا رشتہ تو برقرار تھا. کام کے سلسلے میں جا رہے ہوں گے. مراد زرپاش سے مل رہا تھا. تب محمل کی آواز اس کے کانوں میں پڑی. عائشہ بخوبی اس کا طنز سمجھی تھی. محمل کو دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگا تھا. اپنی تذلیل وہ بھولی تھوڑی تھی. مراد سے جب وہ مخاطب ہوئی عائشہ نے دانت پیسے اسے دیکھا. 2 دن کی چھٹی ہے، سوچا
عائشہ کو باہر لے جاؤں، ذہن بھی فریش ہو جائے گا۔ عائشہ پہ نگاہ ڈالتے اس نے مسکرا کر کہا اور ماں کے ساتھ پہ بوسہ دیا۔ نیمل کی طرف بڑھا جو موبائل میں لگی ہنسی دبا رہی تھی۔ دوسری طرف عائشہ نے بھی محمل کے بھونچائے چہرے کے اڑے رنگ دیکھ کر لب کترنے ہنسی دبائی۔ زرپاش صاحبہ اس حوالے سے واقف تھی، پر مراد کے سچ چھپانے پہ کچھ نہ بولی۔ وہ گھر میں سکون کی خواہش مند تھی۔ بس بیگم کے لیے تم نے ٹائم نکال لیا، اور ایک ہم جو فیملی ویکیشنز پہ تم کو چلنے کا بولتے، اس وقت تمہارے پاس وقت کی قلت ہی رہتی تھی۔ سجل نے اسے کندھے پہ ہاتھ مارتے شکوہ کیا تو وہ ہنس دیا۔ ان بہن بھائیوں کی گفتگو محمل کو بالکل نہ بھائی۔ اس نے دانت کچکچاتے عائشہ کو دیکھا۔ وہ محمل جتنی حسین نہیں تھی، پھر بھی مراد اپنی بیوی کے علاوہ کسی پہ نظر نہیں ڈالتا تھا۔ نفرت بھری نگاہیں اس نے عائشہ پہ ڈال رکھی تھی، وہ بھی ڈھیٹوں کی طرح مراد کی اوٹ میں کھڑے اس کی آنکھوں میں دیکھے گئی۔ سجل نے بس ایک نظر ہی عائشہ پہ ڈالی تھی اور وہ واپس جگہ پہ بیٹھ گئی۔ زرپاش اور سجل کا انداز عائشہ کے لیے مراد سے پوشیدہ نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا وہ دونوں عائشہ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں۔ فی الحال بات نکالنے کی فرصت نہیں تھی، اسے دیر ہو رہی تھی۔ الوداعی کلمات کہتا عائشہ کو آگے چلنے کا کہتے ہوا لاؤنج کے دروازہ عبور کر گیا۔ ہنجر والا گوٹ گارڈ کے ہمراہ اس نے اس گاؤں میں پہلی بار قدم رکھا تھا۔ اس کے حکم پہ گاؤں میں تعمیراتی کام فوراً شروع کر دیا گیا تھا، اور آج وہ گاؤں کے دورے کے لیے ہی چلا آیا تھا۔ گاؤں کا سردار اس کے پشت قدم تھا۔ میران نے اسکول اور ہاسپٹل کے تعمیر ہوتے ڈھانچے کا جائزہ لیا اور بلڈر کو کام جلد از جلد مکمل کرنے کی تاکید کی، اور پھر گاؤں کی بیٹھک کی طرف آ گیا جہاں گاؤں میں پنچایت لگا کرتی تھی اور لوگ جمع ہوتے تھے۔ سردار کے بلانے پہ رہائشی کسان، مزدور اور دیگر لوگ سبھی وہاں جمع ہو گئے۔ گاؤں کے لوگ ان پڑھ تھے، کسی حکمران نے بھی اس گاؤں کی معاشی بحالی کے لیے کوئی کام نہیں کیا تھا۔ بس کھیتی باڑی اور محنت مزدوری سے لوگ اپنا بیوی بچے کو پال رہے تھے، اور جو وہاں کا سردار تھا وہ بھی کم پڑھا لکھا پر رئیس آدمی تھا، جسے دیکھ کر میران گاؤں کے حالات کا بخوبی اندازہ لگا چکا تھا۔ لوگوں نے میران کے بارے میں کافی سن رکھا تھا، اسے نظروں کے سامنے پا کر ان کے چہرے کھلتے گلاب ہو رہے تھے۔ ایک نئی امید، نئی کرن۔ سائیں، آپ نے گاؤں آ کے اعزاز بخشا ہے۔ آج تک کسی حکمران نے یہاں نگاہ نہ ڈالی، اور اگر کبھی کوئی آیا بھی تو ووٹ لینے کے بعد اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ آپ کے بارے میں کافی سن رکھا ہے، آپ غریبوں کے مسیحا ہیں، ہماری اب ساری امیدیں ہی آپ سے ہیں۔ بڑی عمر کے بزرگ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ میران نے آگے بڑھ کے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ عزیز میران کے بائیں طرف کھڑا تھا، دونوں ہی سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھے۔ میران نے ان بزرگ کے ہاتھ سے ہاتھ نکالا، پھر سن گلاسز اتار کے باروب انداز میں مخاطب ہوا۔ صرف میرے کام کرنے سے ترقی نہیں ہوگی، اصل محنت آپ سب نے کرنی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اتنے عرصے یہاں سے بے خبر رہا، پر اب میری کوشش ہے گاؤں کی بہتری کے لیے جو ہو سکا وہ کروں۔ کچھ عرصے میں اسکول تعمیر ہو جائے گا، آپ لوگ اپنے بچوں کو پڑھائیں اور خود بھی تعلیم حاصل کریں۔ تعلیم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ ایک باشعور قوم برے وقت کا سامنا ڈٹ کر کر لیتی ہے۔ اچھے اور برے میں فرق کرنا سیکھیے۔ بڑے آقاؤں کی جی حضوری سے سوائے 2 روٹی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بولتے ہوئے اس نے نگاہ سردار پہ ڈالی جو اپنی جگہ پہ جز بز سا ہو گیا تھا۔ اس کا چاشنی جیسا نرم انداز لوگوں کو بات سننے پہ مجبور کر دیتا تھا۔ وہ اس طرح اپنی بات کرتا، لوگوں کو حوصلہ دیتا، ان کی قابلیت پہ ہمت افزائی کرتا کہ اگلا فوراً عمل میں لگ جاتا، اور کام نکلوانا بھی وہ بخوبی جانتا تھا۔ کاروبار خود کرنے کی ہمت کریں، اپنے حوصلے کو دبانے کی جگہ پہ پروان چڑھائیں۔ انسان چھوٹے قدم لیتے لیتے آخر میں چھلانگیں لگانا سیکھ لیتا ہے۔ چھوٹے کاروبار سے شروع کریں، باقی ترقی اور رزق دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بولنے پہ ماحول میں ایک سحر و فسود طاری ہو گیا۔ لوگ توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ حشاش بشاش اعصابوں پہ نرم تاثر لیے صوفے نما گدی پہ نشست، کندھوں پہ سیاہ چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ اس کا امید دلانا، حوصلہ بڑھانا لوگوں کا خون بڑھا رہا تھا۔ کچھ دیر اس نے گاؤں والوں سے مزید بات چیت کی، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ سردار صاحب، آپ کے ہوتے ہوئے بھی لوگ ہر چیز سے محروم ہیں۔ لوگوں کو بالکل اپنا ذہنی غلام بنا کر چھوڑا ہوا ہے۔ لوگوں کے جانے کے بعد اس نے سردار کی طرف چہرے کا رخ کیا، سوال کیا۔
سرکار میں تو معمولی سا سردار ہوں، میرے پاس جتنے وسائل ہیں کوشش کرتا ہوں لوگوں کو روزگار فراہم کروں۔ ہمارے گاؤں میں زراعت کا کام سب سے زیادہ ہوتا ہے اور لوگ کھیتی باڑی مزدوری کرتے اور روزی کماتے ہیں۔ تم چاہو تو بہت کچھ کر سکتے ہو، پورے گاؤں کے اختیارات تمہارے حوالے ہیں۔ اگلی بار جب میں یہاں قدم رکھوں تو تم لوگوں کے ذہن غلامی میں جکڑے نہ ملے مجھے۔ سنجیدگی سے سردار کو دیکھتے وہ بولا۔ سردار نے سر ہلایا، میران اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنے میں ایک گارڈ اس بچے خضر اور اس کی بڑی بہن انمتا کو لیے وہاں آیا۔ میران نے اسے پہچانتے ہی مسکراہٹ پیش کرتے اس کی بالوں پہ ہاتھ پھیرا اور انگلیاں چلائی تو وہ بچہ ہنس دیا۔ پچھلی بار مزار پہ وہ جتنی بری حالت میں ملا تھا، اس دفعہ کافی توانا محسوس ہوا۔ خضر اسے اپنے چھوٹے سے مکان تک لے آیا تھا۔ میران نے باہر سے ہی کچے مکان کا معائنہ کیا۔ سائیں، آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ اس نے ہچکچا کے سر جھکا لیا۔ میران نے اس کی ٹھوڑی اٹھائی۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ ہم شہر میں رہنا نہیں چاہتے، یہاں ہمارے دوست بھی ہیں اور گاؤں والے بھی۔ ہمارا شہر میں دل نہیں لگتا اور اب آپ اسکول بنوا رہے ہیں، ہم یہاں ہی اپنی پڑھائی شروع کر دیں گے۔ پہلے تو تم خوش تھے، اب کیا ہوا؟ گاؤں یاد آتا ہے، ہڈیوں کو آرام کی عادت نہیں ہے۔ یہاں پہ کام بھی کرتا رہوں گا تو دل لگا رہے گا۔ اور ابھی رحیم چچا بھی بتا رہے تھے وہ آدمی بھی شہر چلا گیا ہے، تو اب مجھے اپنی بہن کے لیے کوئی خوف نہیں، ہم آرام سے یہاں رہ سکتے ہیں۔ اس کی ننھی آنکھوں میں خوشی کے فوارے پھوٹ رہے تھے، وہ یہاں رہنا چاہتا تھا۔ میران کو انکار کرنا مناسب نہ لگا۔ اس نے عزیز کو دیکھا۔ عزیز نے سر اس بات میں ہلا کے ایک گارڈ کو مخصوص اشارہ کیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو، اپنا اور اپنی بہن کا خیال رکھنا۔ ایک نظر انمتا پہ بھی ڈالی۔ اتنے میں ایک خاتون وہاں آ گئی جو ان دو بچوں کا مسلسل نام لے رہی تھی۔ ان سے ملیے، یہ فرحین مائی ہیں، میرا اور انمتا کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ خضر نے ان کا تعارف کروایا۔ میران نے مسکرا کے انہی نظروں میں ہی گویا سلام کیا۔ بھلا ہو آپ جیسے لوگوں کا۔ ان دونوں کے غائب ہونے کی وجہ سے خاصی پریشان تھی، پر ابھی اس کے مکمل واقعہ بتانے پہ دل کو تسلی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا جو ان دو بچوں کا خیال کیا، وہ بے حد مشکوریت سے بولی۔ میران چونکہ ہنجر والا آ رہا تھا تو اس نے خضر کو بھی دارالعلوم سے بلوا لیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اس کا گاؤں دیکھنا چاہتا تھا، پر خضر کو لانے میں گارڈ نے دیر کر دی تھی، اور پھر جب وہ آیا تو پہلے کچھ گاؤں والوں سے ملا جو اس کے پہلے ہی تھے۔ والدین نے تو پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیا تھا، پر ان کے جانے کے بعد چند لوگ تھے جو ان دو بہن بھائیوں کے قریبی بن چکے تھے، جن سے کوئی خون کا رشتہ تک نہ تھا، بس غریب ہی غریب کا ہمدرد تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر کے باہر ہی خضر کے قریبی لوگ جمع ہو گئے۔ میران کے چہرے پہ مسکراہٹ راج کر رہی تھی۔ ان سب کے محبت نشاور انداز پہ اس کے تراش لبوں پہ گہری تبسم بکھری۔ نظروں میں فتح کن تاثر سمیت اس نے عزیز کی نظروں میں دیکھا، جس کے چہرے پر بھی پر اسرار سی مسکراہٹ کا عکس تھا۔ وہ سر جھکا گیا۔ نہ جانے دونوں کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ شہر سے تمام اچھے ٹیچرز کو یہاں پڑھانے کے لیے راضی کرو، جو جتنا معاوضہ مانگے اسے دیں گے، پر وہ شخص قابل ہو، لوگوں کے ذہن کی نشوونما کر سکے۔ گاڑی میں بیٹھتے چادر درست کرتے اس نے عزیز سے کہا۔ عزیز سر ہلاتے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ رات میں میران ذوالفقار کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کمرے میں موجود نہیں تھے۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آئی۔ وہ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ نظر بیڈ پہ پڑے موبائل کی چمکتی سکرین پر گئی۔ اس کی بھویں سکڑی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، نظر واش روم کے دروازے پہ ڈالی اور بیڈ کی طرف قدم بڑھاتا آیا۔ سکرین پہ نگاہ ڈالی، دروازہ کھلنے کی چڑچڑاہٹ پیدا ہوئی اور دروازہ کھلتا دیکھ کر وہ واپس جگہ پہ پرسکون سے بیٹھ گئے۔ کیسے ہو شیر بیٹے؟ البتہ اگر وہ لومر بھی کہہ دیتے تو غلط نہ ہوتا۔ وہ باہر سے شاید ابھی ہی آئے تھے اور فریش ہونے کے لیے چلے گئے تھے۔ ان کو ہنستے دیکھا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ پہلے سے کافی بہتر ہوں، آپ بتائیے کچھ نئی تازی؟ اس نے ناک کی انگلی کی پشت سے رگڑی۔ بلو شرٹ، بلو ٹراؤزر میں ملبوس، شانوں پہ سیاہ گرم چادر پھیلائی ہوئی تھی، ماتھے پہ بال بکھرے ہوئے۔ وہ بہت وجیہہ محسوس ہو رہا تھا۔ تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی شروع کریں، آپ نے کب سے تمہید باندھنا شروع کر دی؟ وہ اس کے برابر ہی میں بیٹھ گئے اور چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ جب سے ہمارے درمیان رنجشیں پیدا ہوئی، خیر میں چاہتا ہوں ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں، اس کے لیے مجھے جو کرنا ہوگا میں کروں گا، وہ حتمی انداز میں بولے۔ صبح والی بدمزگی انہوں نے بھلا دی تھی اور اسے حیرانی میں ہی تو مبتلا کر دیا تھا۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟
وہ آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ شنواری کے معاملے میں اپنی انا کو کچلنا ہوگا اور میری شادی کے معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں لائیں گے۔ خوشی خوشی رمائزہ شنواری کو اس گھر کی بہو تسلیم کریں گے۔ صوفے سے پشت ٹکاتے کوہنی صوفے کے بازو پہ جما کے وہ مطمئن سا ہوتے ہوئے بولا، بہت بہتر، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، پر تم کو بھی میری ایک بات ماننی ہوگی۔ فضا میں اس کا کہکا خارج ہوا، ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں کے گرد کی خال پہ بل پڑے۔ بڑے جا نے اسے ہنستے دیکھا تو لبوں کے کناروں پہ بھی مسکراہٹ نے رنگ بکھیر دیے۔ بالکل، ذوالفقار جا بنا مقصد کے کسی کو اپنا بخار تک نہ دیں، اور یہاں آپ خود چل کر آئے ہیں میرے پاس۔ میں سمجھ ہی گیا تھا کہ آپ کو کچھ بڑا ہی مجھ سے چاہیے ہوگا۔ اگر آپ میری بات مان لیں گے تو میں بھی آپ کا کہا مان لوں گا۔ وہ اب سیدھا ہوا۔ کمرے میں خاموشی ہوئی۔ باہر اوس گر رہی تھی۔ اسے معلوم تھا اس کا باپ اس سے محبت تو کرتا ہے، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ میران کے لیے بھی اس کا باپ اتنی اہمیت رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا جا صاحب کسی صورت اسے خود سے دور نہیں کریں گے۔ وہ غلط کام کرتے رہے، میران نے کبھی انہیں روکا نہیں، پر جب بات اس کی محبت پہ آئی تو گھر میں فساد ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ رات کی تاریکی تھی، سناٹے میں سرگوشیاں، صوفے پہ بیٹھے دو وجود، جملوں کا تبادلہ۔ 10 سے 15 منٹ گزرے، باہر اوس گرتی رہی، گھڑی کی ٹک ٹک بڑھتی رہی۔ ایک بلند کہکا، تو پھر ڈیل ڈن، فخر ہے مجھے تم پہ۔ اور یہ ذوالفقار جان نے چھوٹے جا کو سراہا تھا۔ دونوں کے چہرے پہ گہری مسکراہٹ آئی، دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دو چہرے، ایک جوان دوسرا عمر رسید، مصافحہ مضبوط گریبت، سودا بازی محبت کی بلکہ عشق کی، رگوں میں ایک ہی خون، چہرے دو۔